ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال الملتحمين. بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ اتفاق پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ اور اس کے پہلے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بلند نظیم بارگاہ میں درود پاک اور اذان شریف کے بعد میرے نبی کے غلاموں، یہ جو مہینہ اس وقت ہمارے اوپر سایہ فخر ہے، اس مہینے کا نام جمادی الاولیٰ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جماعت، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جمع ہونا، اور اخرى کا معنی ہوتا ہے اضافہ. کیونکہ اس مہینے کے یہ نام رکھنے کی وجہ یہ بنی ہے کہ اس مہینے کے آخر میں جو ہے جو پانی ہوتا ہے وہ جم جایا کرتا ہے. اس وجہ سے اس مہینے کا نام جمادی الاولیٰ رکھا گیا. اور اس مہینے کو بڑی شان، بڑی عظمت حاصل ہے، کیونکہ اس مہینے کے آخر میں 22 جمادی الثانی، 22 جمادی الاخری، اس کے اندر کائنات کے نبی کے پیارے صحابہ، خلیفۃ الاول، خلیفۃ المسلمین، شہنشاہ صداقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کرتے ہیں. تو اس پورے مہینے کے اندر آپ کسی بھی محفل میں جائیں گے، کسی بھی جگہ میں جائیں گے، تو ہر جگہ آپ کو یہی موضوع نظر آئے گا. کون سا موضوع سے ابوبکر صدیق؟ آج میرے موضوع کا انتخاب یہی ہے. دعا ہے پاک اللہ سے کہ اللہ کریم ہم سب کو حق سچ بولنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عبداللہ، کیا نام تھا؟ عبداللہ. اور کنیت آپ کی جو تھی وہ تھی ابو بکر، اور آپ جو لقب تھا آپ کو صدیق بھی کہتے تھے.
آپ کو عتیق بھی کہتے ہیں، یہ آپ کے جواب ہے۔ اور آپ کے والد گرامی ان کا کیا نام ہے؟ یہ بیسک معلومات ہیں، یہ بیسک باتیں ہیں جو ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم لوگ تو مسلمان ہیں، ہمارے جتنے صحابہ کرام ہیں ان کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جتنے انبیاء کرام ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے، لیکن ہمیں ان کی معلومات نہیں، ہمیں دنیاوی معلومات ہیں۔ یہ بیسک معلومات ہیں، ان کو اپنے ذہن میں اٹھا لیں تاکہ کل قیامت والے دن جب رب کی بارگاہ میں ہم موجود ہوں گے تو آپ رب کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ مولا ہم تیری امت میں موجود تھے، تیرے محبوب کی امت میں موجود تھے، ہمیں کسی نے وہ اپنی شان کو بیان نہیں کیا ہمارے سامنے، بلکہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہاں مولا ہمیں تیرے محبوب کے پیارے صحابی کی شان کا پتہ ہے کہ تو نے اپنے پیارے محبوب کے پیارے صحابی کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق عتیق، والد کا نام ابو قحافہ اور والدہ کا نام ام الخیر سلمہ۔ آپ کے والد گرامی بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 4 سے 5 سال ہوئی نا، تو آپ کے والد گرامی آپ کو لے کر بت خانے میں لے گئے، تو وہاں جا کر آپ کے والد نے بتوں کو سجدہ کیا، پہلے ایک کو کیا، پھر دوسرے کو کیا، پھر تیسرے کو کیا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں لیکن خاموش تھے، کوئی بات نہیں کی۔ تو آپ کے والد گرامی یہ سمجھے کہ میرے بیٹے نے میرے اس کام کو دیکھ کر لگتا ہے کہ سمجھ گیا ہے، تو وہ بھی میرا بیٹا جو ہے بتوں کی پوجا کیا کرے گا۔ تو وہ حضور کے صحابی تھے، حضور کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا تھا۔ آپ نے کیا کیا؟ یہ واقعہ ٹھیک اس طرح ہے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، کچھ یاد ہے وہ واقعہ؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چچا بھی آپ کو لے کر بت خانے میں گئے تھے اور جا کے کہا تھا کہ بیٹا سجدہ کرو، لیکن آپ نے سجدہ نہیں کیا تھا بلکہ بتوں کو توڑ دیا تھا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، یہ حضور کے صحابی ہیں، وہاں پہ ان کے چچا تھے، یہاں پہ ان کے والد ہیں، وہ لے کر جاتے ہیں۔ جب باپ جو ہے سجدے کرتے آگے گزر جاتا ہے تو بیٹا سیدنا ابو بکر صدیق شہنشاہ صداقت کیا کرتے ہیں؟ اس بت کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے بت تو خدا بنا بیٹا ہے، تو اپنے آپ کو خدا مانتا ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ پتھر کا بنا ہوا تھا، کیا جواب دیتا، کیا بولتا؟ کبھی پتھر کی بنی ہوئی چیز کو بولتے ہوئے دیکھا؟ خاموش۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہنا۔ خود خاموش۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا، تیش آ گیا کہ میں اس سے مخاطب ہوں، بات کر رہا ہوں، یہ جواب نہیں دے رہا۔ آپ نے پتھر کو اٹھایا اور پتھر کو اٹھانے کے بعد کہا میں تجھے مارنے لگا ہوں، اپنے آپ کو بچا۔ کیا بچاتا؟ کیا کرتا؟ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا وہ، کیونکہ پتھر کی بنائی ہوتی تھی۔ آپ نے پتھر کو اٹھایا اور زور کی مارا۔ جب پتھر ان کی سر مبارک کے سر پہ لگا تو سر پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا اور زمین پہ گر گیا۔ جسم جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، ختم ہو گیا اس کا وجود۔ جب باپ نے دیکھا کہ یار یہ تو میرا خدا تھا، میں تو اس کی پوجا کیا کرتا تھا، یہ میرے بیٹے نے ایسا کیا کام کر دیا، میں اس کو تباہ و برباد کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ بیٹے کو پکڑتا ہے، بیٹے کو پکڑنے کے بعد ماں کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے اپنے بیٹے کا یہ حال دیکھو، ہمارے خداؤں کا اس نے برا حال کر دیا ہے۔ آگے سے ماں کیا کہتی ہے؟ ابھی تو اس نے بتوں کا برا حال کیا ہے نا، ابھی اس نے بتوں کا برا حال کیا ہے۔ جب یہ میرے پیٹ میں تھا، جب یہ میرے پیٹ میں پرش پا رہا تھا، اس وقت بھی
مجھے آوازیں آیا کرتی تھی، مجھے خواب آیا کرتا تھا، میں کیا دیکھتی تھی، کیا سنتی تھی، کوئی کہنے والا مجھے یہ کہتا تھا کہ تمہاری گود کے اندر کائنات کے نبی نے جو آنے والا ہے اس کے ہاتھ میں بندے نے اسلام قبول کرنا ہے۔ اسلام قبول کرنا ہے۔ ابھی پیدائش ہوئی نہیں، ماں کے پیٹ کے اندر تھا، تبھی ماں کو یہ مبارکباد نہیں مل جاتی ہے، مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ آپ کے والد مشرکین میں بڑے ہی معزز تھے، قابل احترام تھے، بڑا نام تھا آپ کا۔ فتح مکہ کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق اپنے والد گرامی کو لے کر حضور کی بارگاہ میں گئے تو وہ تو میرے حضور تھے۔ میرے حضور نے فرمایا اے ابوبکر صدیق، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا آپ کے والد نے۔ اے ابوبکر صدیق، اپنے باپ کو، اپنے والد کو تم میرے پاس لے کے آ گیا، تم مجھے حکم دیتا میں تیرے پاس آ جاتا۔ یہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، تو ان کو چلا کے میرے پاس لے کے آ رہا ہے، تو مجھے بتاتا میں تیرے پاس آ جاتا۔ پھر میرے حضور نے کیا کیا؟ میرے حضور نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ، مبارک ہاتھ ابوبکر صدیق کے والد کے سینے میں پھیرا۔ جیسے وہ ہاتھ ان کے والد کے سینے میں پھیرنا تھا، ان کی زبان سے جاری ہو گیا اشہد لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ آپ کے والد نے اسلام قبول کر لیا، بتوں کی پوجا چھوڑ دی، اپنے مذہب کو، مشرکانہ مذہب کو چھوڑ کے اور اسلام کی میں داخل ہو گئے۔ پھر روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کے والد گرامی نے وائٹ داڑھی رکھی ہوئی تھی، جب تک اسلام میں رہے، اسلام میں موت پائی، وائٹ داڑھی بڑھتی آپ کی۔ اور ابوبکر صدیق جب آپ نے اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا، جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، اس مشرکین کے پاس رہتے تھے تو کیا کرتے؟ کبھی بتوں کی پوجا نہیں کیا، کبھی گناہ کا کام نہیں کیا، کبھی فحاشی والا کام نہیں کیا، کبھی شراب نوشی نہیں کی، کیونکہ مشرکین جو ہے ان کے لیے شراب نوشی بڑے عام بات تھی۔ شراب کے نشے میں دودھ رہا کرتے تھے، بتوں کو پوجا کیا کرتے تھے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، کبھی ایسا فیل نہیں کیا۔ اور آپ کا لقب جو عتیق ہے، بڑی طرف بات ہے، یہ کیسے پڑا؟ صدیق تو سب کو پتا ہے نا کیسے پڑا۔ صدیق جو لقب آپ کا پڑا تھا وہ کیسے پڑا تھا، وہ تو سب کو معلوم ہے، کہ بتلا دوں؟ بتائیں ذرا۔ سیدنا ابوبکر صدیق آپ کا جو لقب پڑا تھا وہ کیسے پڑا تھا، یہ تو معلوم ہے، یہ بتلاؤں؟ بتلا دیں۔ جب میرے حضور معراج پہ گئے، معراج سے واپس آئے، میرے حضور نے یہ بات ابو جہل کو بتلائی کہ جی میں ایک ہی رات میں گیا ہوں اور جا کے واپس آ گیا ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا یہ کیسی بات ہے کہ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، مہینے لگتے ہیں، سال لگتے ہیں جانے میں اور آنے میں، اور آپ ایک ہی رات میں گئے اور آ بھی گئے۔ کہتے اچھا، میں آپ کی امت کو نہ بھڑکاؤں گا، آپ کی صحابہ کو بھڑکاؤں گا کہ یار ایک ہی رات میں گئے اور آ گئے، صحابہ کرام تو انکار کر دیں گے، میں بھڑکاؤں گا ان کو۔ تو سب سے پہلے ابو جہل جو ہے جس کے پاس گئے تو انہیں سیدنا ابوبکر صدیق آپ کے پاس آئے، بڑی توجہ طلب بات ہے اور بڑے مزے کی بات ہے، آپ کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں ابوبکر صدیق کیا کوئی بندہ رات ہی رات معراج کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائے، سدرۃ المنتہا تک جائے، عرش معلیٰ تک جائے اور رات ہی رات وہاں سے واپس آ جائے، کیا آپ یہ بات مان لو گے؟ کیا آپ یہ بات مان لو گے؟ وہ کہتے ہیں اچھا پہلے مجھے یہ بتلاؤ یہ بات کہنے والا کون ہے، کس نے آپ کو یہ بات کہی ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ یہ آپ کے نبی نے کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے نبی نے کہی تو یہ سچی بات کہی ہے، مجھے اس پہ ایمان ہے، مجھے اس پہ یقین ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ تب میرے حضور نے آپ کا لقب جو صدیق رکھا، صداقت، سچائی بیان کرنے والا۔ اور عتیق لقب کیسے پڑا تھا؟ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے اور بہت ہی زیادہ خوبصیرت والے تھے، اسی کی وجہ سے آپ کا نام عتیق رکھا گیا۔ اور ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ حسین بن ہیکل، آپ نے لکھا ہے کہ آپ کی جو والدہ تھی نا ابوبکر صدیق کی والدہ،
ان کی اولاد جو ہے زندہ نہیں رہتے تھے، بیٹے زندہ نہیں رہتے تھے، تو آپ نے یہ منت مانگی کہ اگر میرا بیٹا زندہ رہا تو میں اس کا نام ابن الکعبہ رکھوں گا۔ ابو بکر صدیق کی پیدائش ہے تو آپ نے کا نام ابن الکعبہ رکھا اور کعبے کے نام کو وقف کر دیا۔ یہ منت مانگی ہوئی تھی۔ ایک وجہ آتی کہ یہ بھی ہے، اور جو روایتوں سے صحیح وجہ ملتی ہے، حدیث پاک سے جو اصل وجہ ملتی ہے وہ یہ ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے حجرہ مبارک میں تھی تو صحن مبارک میں صحابہ کرام موجود تھے اور کائنات کے نبی موجود تھے۔ اتنے میں شہنشاہی صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے۔ میرے حضور نے سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم کسی ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو کہ جو دوزخ سے بری و ذمہ ہو، جس کو رب تعالیٰ نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ضرور ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون سا شخص ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ بھی دوزخ سے آزاد بندے کو دیکھنا چاہتا ہے اسے کتنا ابو بکر صدیق کو دیکھے۔ اس وجہ سے بھی آپ کا نام ٹھیک ہے، یہ وجوہات ٹھیک ہے۔ اب خطبہ کے اندر جو میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے اس کے اندر رب قدیر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، رب قدیر رب ہو کر اپنے محبوب کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ اب کوئی بندہ بھی حضور کی رسالت کا انکار کرے وہ کافر ہے اور مرتد ہے، کیونکہ رب ہو کے اپنے محبوب کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ اور آگے رب قدیر نے اپنے محبوب کے پیارے صحابہ کی شان کو بیان کیا، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے، ایمان والے، اشداء علی الکفار، جب بھی ان کا سامنا کسی کفار سے ہوتا ہے تو بڑے سخت ہوتے ہیں، بہت سخت ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا رحماء بینہم، اور جب وہ لوگ آپس میں ہوتے ہیں تو بڑے ہی رحم دل ہوتے ہیں، بڑے ہی محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضور کے صحابہ کرام کی، حضور کے صحابہ کرام کی۔ اب کوئی ایسا خوش نصیب جس نے ایک بار دیکھا اور شہید ہو گیا، کسی نے ایک ہفتہ حضور کے ساتھ گزارا، کسی نے ایک مہینہ، کسی نے ایک سال گزارے، لیکن کوئی ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جو بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، سفر میں، حضر میں، بدر میں، غار میں، مزار میں حضور کے ساتھ رہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہنشاہ صداقت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، جو بچپن سے لے کے جوانی تک حضور کے ساتھ رہے، اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد بھی حضور کے ساتھ رہے۔ کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سفر میں حضور کے ساتھ، بدر میں بھی حضور کے ساتھ، غار میں بھی حضور کے ساتھ، مزار وصال کے بعد بھی حضور کے ساتھ وہاں پر لٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اتنی محبت کرتے تھے حضور کے ساتھ۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے جسم اطہر کا، جسم منور کا، جسم پاک کا سایہ نہیں بنایا۔ ہمارا ایمان حضور کا سایہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے سائے کو نہیں بنایا، لیکن جو سایہ بن کر حضور کے ساتھ چلے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ آپ کیوں ساتھ رہے، کیوں ساتھ رہے، سایہ بن کے ساتھ رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابو بکر صدیق بھی جب بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے آپ کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھایا، اپنے سامنے بٹھایا، باقی صحابہ کرام پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبریل امین سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر اس محفل میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محفل سجی ہوئی ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی شان کو بیان میں لگا ہوں، محفل لگی ہوئی ہے،
تو میرے حضور نے فرمایا اے جبریل امین ذرا میری عمر کی شان تو بیان کر. شان ابو بکر صدیق کی بیان کرنی ہے, پہلے کس کا مخاطب ہے؟ حضرت عمر پاک. ذرا اس کی شان تو بیان کر. جبریل امین حضور کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے عمر کی اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی شان بیان کی ہے, اس کے لیے مجھے ایک دن نہیں چاہیے, ایک ہفتہ نہیں چاہیے, ایک سال نہیں چاہیے. بتا کتنے سال چاہیے, کتنا ٹائم چاہیے, کتنا وقت چاہیے, کتنا عرصہ چاہیے. جبریل امین حضور کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے 950 سال چاہیے عمر کی شان بیان کرنے کے لیے. 950 سال. میرے حضور پر پاک کو فرمایا عمر ذرا کھڑا تو ہو. عمر پاک کھڑا ہے. اے عمر پاک تو نے اتنی نیکیاں کی ہیں, اتنے نیک عمل کیے ہیں, اتنے نیک کام کیے ہیں کہ 950 سال جبریل امین تیری شان بیان کرے کم نہ ہو. اتنی نیکیاں تو نے کی ہیں. ذرا سن, تیرے 950 سال جبریل امین نیکیاں کو بیان کرے گا. ادھر میرے ابو بکر صدیق ہے, تیری 950 سال کی نیکیاں ایک طرف ہے, ادھر میرے ابو بکر صدیق کی نیکی ایک طرف ہے. وہاں تیری ساری نیکی ایک طرف ہے, اس کے مقابلے میں میرے ابو بکر صدیق کی نیکی ایک طرف ہے. اب جس کی ایک نیکی 950 سال کی نیکیوں کے برابر ہے, ذرا بتلاؤ تو صحیح اس کی زندگی کا سارا عمل کس کے برابر ہو, کس مقام میں ہوگا, تو کہ سارے عمل کتنی شان ہوگی. جب میرے حضور نے عمر پاک کو یہ بات کہی تو صحابہ کرام کا ایمان تھا, حضور سے محبت کرنے والے تھے. میں یہاں پہ چھوٹی سی وضاحت کروں گا. یہاں پر اگر کوئی بندہ کسی کو کہہ دے یا میں کسی کو کہہ دوں کہ جی آپ سے اچھی نماز وہ پڑھتا ہے, اس کی نماز میں خشوع و خضوع ہے, تو اس بندے کے دل کے اندر میرے اندر برائی بیٹھ جائے گی. انہوں نے مجھے ایسا کیوں کہہ دیا, میری برائی کرنے لگ جائیں گے, میرے بارے میں برا سوچنے لگ جائیں گے. وہاں پر حضور نے عمر پاک کو فرمایا کہ تیری ساری نیکیاں ایک طرف ہے اور ابو بکر صدیق کی نیکی ایک طرف ہے, ایک دن کی نیکی, ایک نیکی ایک طرف ہے. یہاں پر اعتراضات کھڑے ہو جائیں گے, لیکن وہاں پر کیا عمر پاک نے حضور کو سچ فرمایا, آپ نے سچ فرمایا. اور میرے ابو بکر صدیق ایمان کس طرح لے کر آئے تھے. آپ نے ایک خواب دیکھا, اس خواب کو راہب کے سامنے بیان کیا تو راہب نے فرمایا کہ ایک نبی آنے والا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اسلام قبول کرو گے. اور میرے ابو بکر صدیق کو جب پتہ لگا کہ کائنات کے نبی دنیا کے اندر تشریف لے کر آ گئی ہیں تو آپ نے ان کے ہاتھ میں اسلام قبول کر لیا. ایک روایت میں آتا ہے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق. ایک روایت میں آتے ہیں مولا علی, ایک روایت میں آتے ہیں عائشہ خدیجہ رضی اللہ عنہا. یہ روایتیں ملتی ہیں. تو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایتوں کو جب موازنہ کیا تو آپ نے ان کی وضاحت فرمائی, کیونکہ ان میں تکرار آ رہا تھا کہ کون ہے پہلے کہ جس نے اسلام قبول کیا. تو میرے حضور نے فرما دیا کہ میرے امام احمد رضا خان نے فرما دیا کہ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق ہے, بچوں میں سب سے پہلے مولا علی ہے, اور عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا. وضاحت کر دیا, بتلا دیا, جھگڑا ختم ہو گیا, تفرقہ بازی ختم ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے نبی کے پیارے صحابہ کو سیدنا ابو بکر صدیق کو بڑی شان عطا فرمائی ہے, بڑا مقام عطا فرمایا ہے. میرے حضور نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں, جتنے بھی بندے ہیں جنہوں نے نیکیاں کی ہیں, نیک عمل کی ہے, صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے تمام کا بدلہ اتار دیا, دنیا میں اتار دیا, لیکن ابو بکر صدیق ایک وہ واحد انسان ہے کہ جس کی نیکی کا صلہ جو ہے کل قیامت والے دن میں عطا فرماؤں گا, قیامت والے دن عطا فرماؤں گا. دعا ہے پاک اللہ سے کہ اللہ کریم ہم سب کو حضور کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ یہ مہینہ, اس مہینے کی 22 تاریخ کو شہنشاہ صداقت سیدنا ابو بکر صدیق کے وصال کا دن آتا ہے. تو اگلا جمعہ بھی میرا سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے یہ ہوگا, اس کے اندر
سیدنا ابوبکر صدیق نے حضور کے ساتھ کیسے لمحات گزارے ہیں، کیا کیا عمل کیا ہے، کیا کیا فعل کیا ہے کہ حضور کے ساتھ رہ کر انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے، اس کو بیان کروں گا۔ دعا ہے ہمارے گناہوں سے کہ اللہ کریم ہم سب کو حق سچ بولنے سننے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔